السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے ہفتے کئی پروگرام میں نے کیے تھے دجال اور یاجوج ماجوج پر احادیث کی روح سے، تو آج ان سب کا خلاصہ مختصر ہر حدیث کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو مشہور ہیں۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے ان حدیثوں کا، لغت میں دجال کے معنی وہ گروہ جو تجارت کرتا ہے، اپنا تجارتی سامان ادھر ادھر دنیا کے کونے میں دور دراز کونوں تک بڑی تیز رفتاری کے ساتھ پہنچانے کا ماہر ہوتا ہے، اور نیز دجل اور فریب کا شاہکار ہوتا ہے، اور یہ تمام صفات جو ہیں وہ یورپی اقوام میں بدرجہ آسن پائی جاتی ہیں۔ یاجوج ماجوج کے معنی ہیں کہ وہ قومیں جو آگ اور حرارت سے حیرت انگیز کام لینے میں ماہر ہوں گی۔ ان کی ساری ترقیات، صنعت و حرفت کا دار و مدار آگ اور حرارت پر ہوگا۔ بھوک اور پیٹ کی آگ بھڑکا کر اقتصادی مساوات کے کرنے پر زور پر برسر اقتدار آئیں۔ یہ اوصاف بھی انہی اقوام کا خاصہ ہے۔ پس سیاست، اقتصادیات، نظریات کی آگ بھڑکانے کی طرف بھی اس نام میں اشارہ ہے، سیاست میں بھی اور اقتصادی معاملات میں بھی۔ جو آگ بھڑکانے والے ہیں وہی یہ دجال کہلاتے ہیں۔ دجال کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ یہودی اس کی حمایت کریں گے اور اس کی ترقی کی بنیاد یہودی نظریات اور ان کی ایجادات پر ہوگی۔ اسی طرح تمام دنیا پر تسلط قائم رکھنے کے لیے یہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، جیسے آج کل امریکہ، یورپی یونین، اسرائیل، انڈیا، یہ سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ دجال کے فتنہ سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی آیات بکثرت تلاوت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پھر ہم اس ہدایت پر غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سورۃ کہف میں ان آیات باتفاق مفسرین عیسائی اور ان کے باطل عقائد اور ان کی دنیاوی ترقی کا ہی ذکر ہے۔ پس اس ہدایت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ دجال اور عیسائی اقوام ایک ہی طاقت کے دو مختلف صفاتی نام ہیں۔ ان کے شر سے بچنے کا علاج ان آیات میں بتایا گیا ہے۔ پھر اگلی حدیث میں ظاہر ہے کہ دجال مغرب کے کسی سمندر کے کسی جزیرے یا جزیرہ نما علاقوں کے گرجے میں قید ہے، اور اپنے وقت پر وہاں سے اسے نکلنے اور دنیا پر مسلط ہو جانے کی اجازت ملے گی، اور اس کے خطرناک نظام جاسوسی میں عورتوں کا بکثرت عمل دخل ہوگا۔ پس اس حدیث میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ دجال اور کلیسیا کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور عیسائیت کی موجودہ شکل و صورت ہی دجالیت کا دوسرا نام ہے۔ اگلی حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک کشف کا ذکر ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ دجال اور مسیح دونوں بیت اللہ کے گرد چکر لگائیں گے، اس کا طواف کر رہے ہوں گے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس وقت دجال بیت اللہ یعنی اسلام کو مٹانے میں کوشاں ہوگا، اور مسیح اس کی کوششوں کو ناکام بنانے میں اسلام کی حفاظت کرنے پر مامور ہوگا۔
اگلی حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے حاشیے میں درج کیے گئے مختلف احادیث کے اقتباسات سے ظاہر ہے کہ دجال کے گدھے سے مراد دجالی اقوام کی ایجادات ہیں جو انتہائی تیز رفتار سواریاں ہیں، جس میں ریل بھی ہے، جہاز بھی ہے، شپ بھی ہے، اور بھی کئی ایسی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے ٹرک ہیں، آمد و رفت کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح مختلف احادیث میں ان کی دوسری حیرت انگیز ایجادات اور نظام صنعت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنہ سے، ہر قسم کے اثر سے محفوظ رکھے۔ اور یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس زمانے میں جو میں نے بتایا ہے یہ کون سی قوم ہے اور کون سا ملک ہے اور کون کون سے ملک اکٹھے ہو کر یہ کاروبار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔